बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 जनवरी 1990 बोगोटा कोलंबिया से JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट आने वाली फ़्लाइट एवियांका 52 बोइंग 707 जो दूसरी दफ़ा लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लैंड करते हुए एयरपोर्ट से 20 मील पहले ईंधन ख़त्म होने के बायस गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में जहाज़ पर सवार 158 अफराद में से 73 हलाक हो गए। यह हादसा ह्यूमन एरर, इंसानी गलती की एक और तबाहकुन मिसाल थी। अभी मैं आपको इस हादसे की आखिरी चंद कॉल्स सुनवाऊंगा और बहुत दुखी दिल के साथ ये तज्जिया भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरह पायलट और कंट्रोलर्स दोनों ने गलती पर गलती की। जो सिचुएशन बआसानी सेव हो सकती थी वो खौफनाक हादसे में बदल गई। बिल्कुल इसी तरह की एक सिचुएशन मुझे भी पेश आई थी, जिसमें एक बोइंग 747 जो दिल्ली लैंड कर रहा था, वहाँ पर धुंध की वजह से होल्ड करता रहा और उसका ईंधन भी ख़तरनाक हद तक कम हो गया था और आखिरकार वो लाहौर लैंड करने के लिए मेरे पास वायरलेस पर आ गया। इस पर 350 मुसाफिर सवार थे। इस वीडियो के इख्तिताम पर आपके सामने एक तज्जिया पेश करूँगा इस एवियांका 52 फ़्लाइट के साथ कंट्रोलर ने क्या किया था और मेरे वाली सूरत हाल में मैंने क्या एक्शंस लिए थे। Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Climb maintain 3000 and we're running out of system. Okay, fly heading at 080. And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back home for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative sir, we're just running out of fuel. We're okay, 3000 now, we good. Okay, turn left heading 310, sir. 310, Avianca 052. Avianca 052 just lost 2 engines and we need the priority, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. Avianca 052, you have enough fuel to make it to the airport? Avianca 052, radar contact lost. मैं खुद 20 साल से ज़्यादा अरसा अप्रोच रडार कंट्रोल में गुजार चुका हूं। इस जहाज़ की आखिरी चंद कॉल्स सुनते ही मैंने ये रिज़ल्ट निकाल लिया था कि यह हादसा ड्यूटी रडार कंट्रोलर की गलत ट्रैफिक हैंडलिंग की वजह से भी हुआ है। फ़्लाइट क्रू की गलती अपनी जगह, लेकिन अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सिचुएशन की गंभीर नोयत को जांच लेता तो ये जहाज़ यकीनन बच जाता। एवियांका 52 फ़्लाइट को रास्ते में ख़राब मौसम मिला और 2 से 3 मरतबा उसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से होल्ड भी करवाया गया। इसके बाद इस फ़्लाइट को जॉन एफ कैनेडी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के लिए क्लियर कर दिया गया। JFK एयरपोर्ट पर हल्की बारिश हो रही थी। इस बदकिस्मत जहाज़ में पहले ही रास्ते में पड़ने वाली होल्डिंग के नतीजे में ईंधन कम हो चुका था। JFK न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करने की पहली कोशिश में जहाज़ को फाइनल अप्रोच पर विंड शेयर मिली। हवा की तेज़ी से बदलती हुई डायरेक्शन और तेज़ रफ्तारी ने जहाज़ की लैंडिंग को मुश्किल बना दिया था। पहले ही कम ईंधन के साथ आने वाली फ़्लाइट ने अपनी लैंडिंग अटैम्प्ट कैंसिल कर दी और 2000 फुट की बुलंदी पर क्लाइंब कर गया, यानी दोबारा ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर पायलट और कंट्रोलर्स की गलतियाँ शुरू हो गईं। पायलट खुलकर और क्लियरली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी कम ईंधन की इमरजेंसी सिचुएशन ना समझा सका और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ने उसे पकड़कर एक लंबा चक्कर लगवा दिया। पायलट कहता भी रहा कि उसके पास ईंधन तेज़ी से कम हो रहा है, ही इज़ रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, लेकिन कंट्रोलर उसे रनवे से दूर ले गया ताकि वो दूसरे पीछे आने वाले जहाज़ों को लैंड करवा सके। भाई, अगर पायलट आपको ये कह रहा है कि मेरे पास ईंधन नहीं है तो आप उसे 15 मील दूर क्यों लेकर जा रहे हैं? ये जहाज़ 10 मील टोटल ट्रैक माइल्स के अंदर ही दोबारा लैंड कर सकता था। पायलट के पास ये इख्तियार भी था कि वो सिर्फ एक कॉल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता कि मैं वापस रनवे पर लैंड करने जा रहा हूँ एमरजेंसी की वजह से, और फिर वो इस एमरजेंसी जहाज़ को कहीं से भी घुमाकर जो भी रनवे उसके सामने पड़ता उस पर लैंड कर जाता। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का रोल सिर्फ ये होता कि वो इसकी इस इंटेंशन को देखते हुए उस रनवे के इर्द गिर्द से और उस रनवे पर से ट्रैफिक को क्लियर कर देता। लेकिन इस सिचुएशन में तो मुझे पायलट कंट्रोलर के सामने बहुत ही दबा हुआ महसूस हो रहा था, कुछ बोल ही ना सका। वैसे भी शायद उसके जहन में ये था कि JFK न्यूयॉर्क का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, बहुत कुछ जानता होगा और काम तो ठीक ही कर रहा होगा, तो मैं इसके सामने चुप ही रहूं। अब मैं ज़रा इस सिचुएशन का तज्जिया कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की तरफ से UK में होने वाला एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है
اور میں اس واقعے پر اوتھینٹک رائے دینے کا اہل ہوں الحمدللہ۔ اگر میں اس صورتحال میں کنٹرولر ہوتا تو سب سے پہلے پائلٹ کو میرا پہلا ہی سوال یہ ہوتا کہ کتنا ایندھن باقی ہے، یعنی ٹائم میں بتائیے کتنے منٹ اور آپ فلائنگ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ جہاز نے ابھی گو راؤنڈ کیا تھا تو میں اسے وہیں سے موڑ کر اس جگہ رن وے کی طرف اس کا رخ کر دیتا اور اس سے پوچھتا کہ کیا اسے رن وے نظر آ رہا ہے، اور اگر پائلٹ کو رن وے نظر آ رہا ہوتا تو اسے فری ہینڈ دے دیتا کہ رن وے کے دونوں اینڈز آپ کے لیے اویلیبل ہیں، جس طرف سے بھی مختصر ترین راستے سے آپ آ کر لینڈ کرنا چاہیں آپ کلیئر ہیں، اور پھر اس چیز کا انتظار کرتا کہ پائلٹ کی اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ مجھے بتائے اور میں اس کو فلفل کر دوں، نہ کہ اسے میں خود زبردستی ایک راستے پر ریڈار ویکٹر دے کر رن وے سے 15 میل دور لے جاؤں اور پھر اس وقت واپس لانے کی کوشش کروں جب بہت دیر ہو چکی ہوئی۔ اگر میں جہاز کو رن وے سے 15 میل دور لے جاؤں گا تو 15 میل جانے کے، 15 واپس آنے کے اور 5 میل جہاز کے ٹرننگ کے، ٹوٹل 35 میل، وہ بھی اس جہاز کو جس کے پاس شاید 2 یا 3 منٹ کا ایندھن باقی بچ گیا تھا۔ یہ سچویشن تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے سمجھنے کی چیز تھی۔ یہی تو تجربہ ہوتا ہے کہ وہ پائلٹ کے نہ کہنے کے باوجود بھی پروب کر کے اس سے پوچھ کر یہ جان لے اس وقت صورتحال کتنی خراب ہے، اور پھر ٹھیک فیصلے کر کے اس صورتحال کو محفوظ بنائے۔ الحمدللہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز بہت زبردست کام کرتے ہیں دنیا بھر میں، لیکن بعض اوقات چند ایسی ایگزامپل سامنے آ جاتی ہیں جن میں کام ٹھیک طریقے سے پورا نہیں کیا گیا ہوا ہوتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان میں سے ایک صورتحال تھی۔ صرف جہازوں کو آگے پیچھے گھما کر لینڈ کرا دینا، آگے پیچھے ایک دوسرے جہازوں کی لائن بنانا، سیکوینسنگ کر دینا، صحیح وقفے کے ساتھ لینڈ کرا دینا ہی ایک اچھے کنٹرولر کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایمرجنسی میں کیے ہوئے ٹھیک فیصلے ہی ایک کنٹرولر کے اچھے تجربہ کار ہونے کی نشانیاں ہیں۔ میں اس طرح کی خوفناک صورتحال میں پائلٹ کو انگیج رکھوں کہ اب آپ یہ کریں، پھر آپ یہ کریں، اور آخر میں اسے انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کی اپروچ کے لیے کلیئر کر دوں، یعنی وہ بھی کاکپٹ میں کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا ورک لوڈ پائلٹ پر ڈال دوں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس طرح کی ایمرجنسی ہینڈلنگ ہو رہی تھی۔ اس جگہ تو پائلٹ کا ورک لوڈ کم کرنا تھا اور اسے صورتحال سمپلیفائی کر کے سمجھانی تھی کہ وہ جلد از جلد لینڈ کر جائے۔ ایمرجنسی ہینڈلنگ ایک ٹھیک لائنز پر سوچنے والا مائنڈ سیٹ ہے۔ آپ کو فوراً صرف وہی خیال آنا چاہیے جو صحیح فیصلہ ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، مجھے بھی ایک ایسی ہی صورتحال میں ایک مسافر بردار بوئنگ 747 جہاز جو دہلی میں دھند کے باعث لینڈ نہ کر سکا تھا اور اس کے پاس بھی بہت تھوڑا ایندھن بچا تھا، ہینڈل کرنے کا موقع ملا۔ اس نے مجھے کال کی کہ میں دہلی کے قریب ہولڈ کر رہا ہوں اور دہلی پر لینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں دھند کے باعث ویزیبلٹی بہت کم ہے، اور میں لاہور آنا چاہتا ہوں کیونکہ اب میرے پاس ایندھن بہت کم رہ گیا ہے اور لاہور آنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کال میں اس سے پوچھا کہ آپ کی ریمیننگ فیول انڈیورنس کتنی ہے، آپ وقت میں مجھے بتائیے کہ آپ کتنا ٹائم اور فلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے مجھے اپنی ریمیننگ فیول انڈیورنس ٹائم میں بتائی اور نارمل روٹ کے حوالے سے فلائنگ ٹائم کیلکولیٹ کر کے مجھے لاہور کا ارائیول ٹائم بتایا۔ تو اس حساب سے لاہور پہنچنے سے 3 منٹ پہلے اس جہاز کا ایندھن ختم ہو جانا تھا۔ یہ بہت خطرناک اور ٹینس صورتحال تھی۔ الحمدللہ میں نے ٹائم سیو کرنے کے لیے اس جہاز کو شارٹسٹ روٹ جو کہ اس کی موجودہ پوزیشن سے ڈائریکٹ لاہور کا بنتا تھا اس کے لیے کلیئر کر دیا اور دہلی ایئر ٹریفک کنٹرول کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولرز بہت کوآپریٹو تھے، انہوں نے زبردست کوآرڈینیشن کر کے مجھے یہ ساری کلیئرنس ویل ان ٹائم دے دی اور ساتھ ہی جہاز کے نیچے اترنے یعنی ڈسینڈ کلیئرنس بھی دے دی۔ حالانکہ یہ بہت مشکل کام تھا ان کے لیے کیونکہ روٹ سے ہٹ کر جہاز کو کلیئر کرنا اور پھر ڈسینڈ کلیئرنس بھی دینا ایک مشکل اور ٹرکی جاب تھی۔ اس جہاز پر 350 مسافر تھے، لاہور میں بھی دھند پڑنی شروع ہو چکی تھی اور ویزیبلٹی بس اتنی ہی رہ گئی تھی کہ جہاز مشکل سے اس میں لینڈ کر جاتا۔ الحمدللہ یہ جہاز بحفاظت ہمارے دیے ہوئے شارٹ روٹ پر آ کر لینڈ کر گیا اور اس طرح اس کی جو ٹائم میں فیول سیو ہوا، جب وہ لینڈ کر گیا تو اس وقت اس کے پاس 5 منٹ کا فیول باقی بچا تھا۔ الحمدللہ سیف لینڈنگ ہو گئی۔ اس پر ایک مکمل ویڈیو میرے چینل میں موجود ہے۔ جے ایف کے نیو یارک ایئرپورٹ پر ایویانکا 52 کے حادثے کی تحقیقات کرنے والی ٹیم نے رپورٹ لکھی کہ یہ پائلٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوا، لیکن اس ٹیم کے ممبران کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ این ٹی ایس بی کے 2 ارکان نے یہ رپورٹ لکھی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کی بری ہینڈلنگ بھی اس حادثے کی ایک وجہ بنی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کنٹرولر نے اپنے ڈیفنس میں یہ لکھا ہے
کہ پائلٹ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو ایمرجنسی بتانے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی میڈے 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 یا پین 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 پین، یا پھر ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوتی۔ ویسے یہ تو اس کنٹرولر نے کہنا ہی تھا، کیونکہ اس نے اپنے بچنے کا کوئی راستہ تو نکالنا تھا، لیکن میرے حساب میں اس کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ جو کچھ اسے کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اس حادثے کے بعد ICAO انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے یہ ریکمنڈیشن جاری کی کہ پائلٹ کنٹرولر کی انگلش بہتر بنائی جائے اور ایمرجنسی میں صرف مخصوص سٹینڈرڈ الفاظ ہی بولنے پر زور دیا جائے تاکہ ابہام اور کنفیوژن ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ ہیو اے ویری سیف فلائٹ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔